آج اس ہاؤس میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے تقریباً تمام جماعتوں کے ارکان کی اس پہ دستخط ہیں اور انشاءاللہ تعالی اتفاق رائے سے اس قرارداد میں پاس ہونا ہے. اور میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، ہماری وزارت خارجہ کو، وزارت دفاع کو، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر صاحب کو، چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کو، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور تذکرہ کروں گا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد چودھری صاحب، جنرل احمد چودھری صاحب نے اس تمام دنوں میں جس طرح سے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جس طرح پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو وہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو تھے، جو حقائق تھے وہ بیان کرتے رہے، وہ بہت شاندار انداز میں انہوں نے کیا. اور مجھے خود بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا جس میں تمام سیاسی لیڈرز کو بلایا گیا تھا اور ان کو بریفنگز دی گئیں، اور میں بہت متاثر ہوا کہ جس انداز میں انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بریفنگز دی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ایئر فورس کا جو کارنامہ تھا، جو ان کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز گرائے گئے، انہوں نے پوری دنیا کو حقائق کے ساتھ جس طرح ان کو پیش کیا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈمرل راجہ رب نواز صاحب جو پاکستان نیوی کے سینئر آفیسر تھے، وہ بھی پریس کانفرنسز میں جو انفارمیشن شیئر ہو رہی تھی دنیا بھر سے اس میں موجود رہے. ان کا ایک بہت بڑا کردار اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا اور ترکی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس انداز میں اس آزمائش کے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، ایران، یورپین یونین کے تمام جو ممالک تھے، یو کے، ان کا جو کردار تھا کہ کس طرح سے اس جنگ کو جو ہے وہ محدود رکھا جائے، اس کو پھیلنے سے روکا جائے. جس طرح انہوں نے اپنی مصروفیات دکھائیں، پاکستان آتے رہے، بھارت جاتے رہے، سیاسی قیادتوں سے ملتے رہے اور اس پورے مسئلے کو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی، تو ان کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب، میں اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات نہ کروں، جنہوں نے اس بہت ہی آزمائش کے وقت میں جب بھارت پوری دنیا میں اپنی مرضی کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا دنیا کے سامنے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے سب سے مؤثر آواز جو دنیا میں گئی وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تھی. جس طرح انہوں نے تواتر بلا تعطل کے، مجھے لگتا ہے کہ دن میں پتہ نہیں 4-5 دنیا بھر کے جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹرویوز کیے، پاکستانی چینلز پہ انہوں نے انٹرویوز دیے، اور جس دلائل کے ساتھ، مؤثر دلائل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی رہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کو سمجھایا، شاید یہ کسی اور شخص کے لیے ممکن نہ ہوتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تمام ہمارے دوستوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قدیر خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کی ٹیم تھی پوری جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن پاکستان جیسے ملک کا جب پاکستان دولخت ہو چکا ہو، پاکستان کی قوم مایوس تھی، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی تھی، پاکستان بہت ہی ڈیمورلائز تھا، ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے قوم کو کھڑا کیا، بلکہ یہ ایک ایسی بات کی جو اس وقت کسی کی یقین نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایٹم بم بنانا ہے، ہم گاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو یہ جو جذبہ تھا ان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر سے سائنسدانوں کو یہاں لے کر آئے، یہاں پر ان کو وسائل فراہم کیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایفرٹس انہوں نے کیے، جس کی بدولت پاکستان جو ہے آج ایٹمی پاور بنا. اور شاید یہ ایٹمی پاور ہی ایک ایسی زبردست طاقت ہمارے پاس ہے جو شاید انڈیا کو ہم سے دور رکھنے پر اس کو مجبور کرتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت سارے کارنامے ان کے ہیں، لیکن ایٹم بم ہمارے پاس ہو، جہاز ہمارے پاس ہو، لیکن اگر میزائل اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہو تو شاید یہ سارے ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس انداز میں، جس طریقے سے بالکل ایک جو انہوں نے جس انداز میں وہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئی ہیں،
وہ شاید لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن یہ شاید کوئی ایک وزیر اعظم نہیں کرتا اس طرح، جس طرح انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر ساری چیزیں کی اور پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دی جس کی بدولت آج ہم بھارت کا سامنا کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اس کو شکست دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ میں میڈیا کا بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستانی میڈیا کا۔ آپ کمپیریزن کریں پاکستان اور بھارت کے میڈیا کا ان جنگی حالات کے دنوں میں، بھارت نے تماشا مچایا ہوا تھا، ایک جنگی پتہ نہیں کیا بدتمیزی وہاں بچی ہوئی تھی، لیکن پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا، جس کو آج دنیا بھر تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فوجی جوان تھے ہمارے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھارتی جو غلاظت تھی، جو بدتمیزی تھی، جو جھوٹ تھا، اس کا وہ مقابلہ کر رہے تھے اور ان کو شکست دے رہے تھے۔ تو یہ بہت ایک زبردست کام تھا جو ہماری قوم نے مل کر کیا، اور یقینی طور پر پوری قوم اس کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب، یہ سارا واقعہ جو شروع ہوا وہ پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پاکستان نے ہر دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے، اس واقعے کی بھی مذمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آفر پاکستان نے کی تھی اس سے پاکستان کی نیک نیتی پوری دنیا کے سامنے واضح ہو کر آ گئی۔ بھارت نے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر بھی کاٹ دی، 10 منٹ کے اندر اندر یہ بھی لکھ دیا کہ یہاں یہ جو ہے نا پاکستان سے آئے تھے، بارڈر کراس کر کے آئے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ کیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ حالانکہ وہاں شواہد موجود ہیں، وٹنسز موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہلی مدد پہنچی تھی، 1.5 گھنٹے بعد پہلی مدد پہنچی، تو 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہیومنلی امپاسبل ہے جو انہوں نے کیا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت نے یہ جو ڈرامہ رچایا تھا اس کے پیچھے اس کے مضمون مقاصد کچھ اور تھے۔ اور اگر کبھی غور کریں لوگ، اور یہ انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات سارے بی جے پی کی حکومتوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں، بی جے پی کی ہی اقتدار میں آنے کے بعد کیوں ہو رہے ہیں، اور جب بھارت میں کوئی انتخابات قریب ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات میں تیزی آ جاتی ہے۔ ابھی حالیہ جو عام انتخابات بھارت میں ہوئے اس میں بی جے پی کا جو ٹارگٹ تھا، جو سوچ تھی، جو ان کی خیالات تھے، اس سے بہت کم نشستیں ان کو ملی، اور اس وقت اگر بی جے پی کے ساتھ اس کی اور جماعتیں نہ کھڑی ہوں تو بی جے پی اقتدار میں نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے لیکن میجورٹی بی جے پی کو نہیں ملی انتخابات میں۔ اس بنا پر بھارت میں جو بی جے پی ہے وہ بہت پریشان تھی، مودی بہت اپسیٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو مزید سٹرونگ کرے تاکہ آئندہ انتخابات میں مشکل نہ ہو۔ ابھی غالباً کچھ عرصے بعد بہار میں ریاستی الیکشنز ہونے ہیں اور اس میں امکان ہے کہ بی جے پی کو شکست ہوگی۔ انہوں نے ان انتخابات کو جیتنے کے لیے ڈرامہ رچایا تاکہ لوگوں کے اندر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کریں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں، اور اس نفرت کی آگ کو اپنے لیے ایندھن بنائے ہو، اور بھارت کے اندر جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے اندر اس کا آگ کو پھیلائیں اور ان کے ذریعے اس کو ووٹ لیں اور پھر انتخابات جیتیں۔ میں یہاں پر کچھ دوستوں نے الفاظ استعمال کیے، ہندو کے لیے کسی بنیے کا لفظ استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھارت کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کا دائی ہیں، لیکن ہم بھارت میں جو انتہا پسندی مودی پھیلا رہا ہے، جو آر ایس ایس کے نظریے کی بنیاد پر پھیلا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو ہندو ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو ہندو ہونے کی وجہ سے ہم آباد کرسچنوں سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو اس بنیاد پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، قتل کرتا ہے کہ وہ ہندو نہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ وہاں پر بھی ایسے ہندو بے تحاشا و بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مودی سے اختلاف کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر، کرسچنوں پر ہونے والے مظالم پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ان کی آواز کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ لہٰذا نہ پاکستان میں کوئی ایسی جماعت ہے، نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اقتدار اجازت دیتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی سے اس کی زبان، قومیت، مسلک کی بنیاد پر نفرت کریں۔ ہم ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے، ہمارے بھائی ہیں، چاہے انڈیا میں رہتے ہوں، چاہے پاکستان میں رہتے ہوں۔ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جو کرسچنوں کو قتل کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف آگ پھیلاتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہماری لڑائی انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ جناب، یہاں ایک واقعہ کی بنیاد بنا اور اس کے شواہد کوئی نہیں تھے۔ ہم نے مذمت کی، ہم نے کہا کہ تحقیقات کراؤ غیر جانبدارانہ، آزادانہ، ہم اس کے لیے شامل ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے
ایک تو خیر بہت سارے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں جس میں بھارت کا کردار نظر آتا ہے، لیکن بلوچستان میں بولان میل کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور اس قدر بھیانک دہشت گردی کا وہ واقعہ تھا جس کو بھارت نے آج تک اسی کو مذمت نہیں کی ہے، بلکہ بھارتی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء، یہاں تک کہ مودی خود بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی سپورٹ فراہم کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے لیے تعریفیں کرتا ہے۔ یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، زندہ ثبوت موجود ہے۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں بھارت ملوث ہے، بلا شبہ اس کے اندر ملوث ہے، لیکن ہم تو حملہ نہیں کرتے بھارت پہ، ہم نے ثابت کر دیا کہ صلاحیت ہمارے پاس ہے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن اگر بھارت یہ چیزیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پر اس لیے پابندیاں لگائی جاتی تھیں کہ شاید ہم پر الزام تھا کہ ہم دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں ثابت ہو رہا ہے دہشت گرد تنظیمیں نہیں، بھارت کی حکومت خود دہشت گردی کروا رہی پاکستان میں۔ یہاں غیر ملکی اداروں کو، بڑی طاقتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو پیمانہ پاکستان کے لیے اپنایا گیا تھا، کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہی پیمانہ بھارت کے لیے اپنایا جائے؟ بھارت کے اوپر سینکشنز لگنے چاہیے، بھارت کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں رکے گا۔ سر پاکستان تو پاکستان، کینیڈا کا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھارتی حکومت نے ہمارے ملک میں کینیڈین سٹیزنز کو قتل کروایا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ امریکی شہریوں کو قتل کروانے میں بھارتی راہ ملوث ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر یہ رپورٹس آئی ہیں، پاکستان اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ان ملکوں کے شہریوں کو قتل کروانے میں بھارت ملوث ہے، حکومت ملوث ہے، کوئی اور ادارہ نہیں، حکومت ملوث ہے۔ بھارت میں یہ جو بچر آف گجرات کہتے ہیں، مودی کو ایسے نہیں کہتے ہیں اور ہم نہیں کہتے ہیں، دنیا مانتی تھی اس کو، بات کو دنیا اس بات کو تسلیم کرتی تھی۔ جب وزیر اعظم بن گیا تھا مودی، وزارت عظمیٰ کا حلف لے لیا تھا مودی نے، امریکہ جا نہیں سکتا تھا، امریکہ جانے پر اس پہ پابندی تھی۔ امریکہ نے اپنی سرحدیں اس کے لیے بند کی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ بھارت میں دہشت گردی کے اندر ملوث تھا، گجرات میں مسلمانوں کو قتل کروانے میں ملوث تھا۔ اب ایسا شخص جس نے اپنی سیاست کا آغاز RSS سے کیا ہو، وہاں سے اس نظریے کو لے کے یہ آگے بڑھا ہو اور پھر وزیر اعظم بن گیا، لیکن جب یہ چیف منسٹر تھا تب دہشت گردی اس کے اوپر ثابت ہوئی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا مانتی ہے اس بات کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملات اس طرح چلنے والے نہیں ہیں۔ اب بھارت کے اوپر اگر سختی نہیں ہوگی، اگر ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، بھارت رکے گا نہیں۔ بھارت نے یہ جو حملہ کیا ہم پہ، شاید وہ حملہ کرنے کی جرات نہ کرے، لیکن جو دہشت گردی اندرونی طور پر ہمارے ملک میں وہ کروا رہا ہے، اس میں مجھے خدشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے اندر وہ تیزی لانے کی کوشش کرے گا اور یہ مزید دہشت گردی کے واقعات وہ کروائے گا، جس کے لیے دنیا کو یہ اس کے خلاف کچھ کارروائی کرنے بہت ضروری ہے۔ جناب یہاں ہمارے اس تمام جنگی حالات میں جو کہتے ہیں 87 گھنٹے تھے، ٹوٹل 87 گھنٹے تھے۔ جب یہ پہلے دن ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ بھاولپور میں دھماکہ ہو گیا، کسی اور جگہ ہو گیا، پھر کسی اور جگہ ہو گیا، یقین کریں ہم خوفزدہ ہو گئے، ڈرے تھے کہ یہ ملک کے اندر کیا بم پھٹ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید، میرا اندازہ ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ بھارت کا ایک جہاز گر گیا، دوسرا گر گیا، تیسرا گر گیا۔ تو جو ہمارا حوصلہ تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس وقت وہ جو ڈر، خوف ایک تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر ہم اپنی پاک فوج کو، فضائیہ کو، بحریہ کو، مطلب جتنا ہو سکے ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ الفاظ میں ہم کو سلام کر سکیں۔ انہوں نے جو کام کیا ہے، ہمارے اندر جو ایک خوف رہتا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑی طاقت ہوگی، آئے گی، پاکستان کو روند کر چلی جائے گی، وہ خوف انہوں نے ختم کر دیا، وہ خوف ہمارے دشمنوں پہ طاری کر دیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر جو قوم کے اندر یکجہتی پیدا ہوئی ہے، بھارت کو شاید لگ رہا تھا کہ قوم تقسیم ہے، پتہ نہیں بس کر دو، لوگ فوج کے خلاف لڑیں گے، لیکن اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوا، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور آج کتنے دن ہو گئے، روزانہ جشن منائے جا رہے ہیں، روزانہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، روزانہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بھارت کو دیکھیں، 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے،
1.5 अरब लोगों का मुल्क है, डीमोरलाइज है, बिल्कुल परेशान हालात हैं उनके, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। और हम जो कह रहे हैं कि सवाल उनकी कौन पूछ रही है उनसे, मोदी से सवाल हो रहे हैं। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कल की बात है, मैं देख रहा था कि भारतीय कोई वजीर थे, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी पहलगामा वाला जो इशू था उस पर सवाल हुआ कि बताइए कि उसमें क्या हुआ। इतने दिन गुजरने के बाद वो कह रहा है कि अभी हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, उसके बाद आप कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, और वहां 10 मिनट में आपने कह दिया कि ये जो पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने पाकिस्तान से हमला किया था। आज तक वो दुनिया को बताने को तैयार नहीं है कि उस वाकये में हुआ क्या था। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं हमारे कुछ ऐसे साथियों से जो इस आजमाइश के वक्त में भी मुल्क के साथ नहीं खड़े थे। मैं मुल्क के साथ की बात कर रहा हूं, मैं फौज की बात नहीं कर रहा हूं। मुल्क के साथ नहीं खड़े थे। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, पीटीआई के इन दोस्तों को भी, कौमी असम्बली में जो बैठे थे उनको भी सलाम पेश करता हूं, 1-2 को छोड़ के, सेनेट में जो लोग बैठे थे उनको भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने इख्तलाफात के बावजूद भी जब मुल्क पर बात आई तो उन्होंने मुल्क की सालमियत पर बात आई, मुल्क के दिफा की बात आई तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े होकर साबित किया कि ये मुहिब वतन लोग हैं और ये खड़े हो सकते हैं मुश्किल वक्त में। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो इन हालात में भी, जब मुल्क की सालमियत दाव पे लगी हुई थी, जब मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था, हमारे 25 करोड़ लोगों की जानें दाव पे लगी हुई थी, हमारी इज्जत और वकार, मुल्क का इज्जत और वकार दाव पे लगा हुआ था, वो बेशरम लोग, वो मुल्क दुश्मन लोग वो बातें कर रहे थे जो शायद भारत में बैठे हुए हमारे मुखालिफिन भी नहीं कर रहे थे। वो पाकिस्तानी कहलाते अपने आप को, वो पाकिस्तानी कहलाते अपने आप को। मैं नहीं मानता ऐसे पाकिस्तानियों को, मैं लानत भेजता हूं ऐसे पाकिस्तानियों पर जो पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बात करें जब भारत हम पे हमला कर रहा हो, जब भारत हम पे बम बरसा रहा हो, उस वक्त ऐसी बातें करें। ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं तो कहूंगा ये बड़ी सख्त बात है, उनकी शरीयत खत्म करें, भेजें उनको भारत में जाके, वहां जाके रहें। इस लायक नहीं है कि पाकिस्तान में रह सके। हमें इख्तलाफ होता है इदारों से, मैं खुद बहुत जगह बात करता हूं कि हमारे बाज़ औक़ात फौज के ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें हमें इख्तलाफ होता है, हमें रखना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अदालतों से हमें इख्तलाफ होता रखना चाहिए, सियासी जमातों से इख्तलाफ रखना चाहिए यार, लेकिन जब मुल्क के वजूद की बात आ जाए, मुल्क के वजूद की बात आ जाए, उस वक्त आप इख्तलाफ रखोगे। मुझे बताएं कि अगर हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी बहरिया मजबूत ना हो, आप लड़ोगे, मैं लड़ूंगा जाके सरहदों पे। अगर हमारी फौज मजबूत ना हो तो ये जो दहशतगर्द हैं जो हमारे लोगों को बेगुनाह कत्ल कर रहे हैं, ट्रेनों पे कत्ल कर रहे हैं, मस्जिदों में कत्ल कर रहे हैं, चर्चों में कत्ल कर रहे हैं, मंदिरों में कत्ल कर रहे हैं, सड़कों पे कत्ल कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, मैं और आप लड़ेंगे इनसे? हम नहीं लड़ सकते इनसे। हमें ये बात माननी चाहिए। हमारे लाख तलबात हो फौज के साथ, हमारे लाख तलबात हो किसी इदारे के साथ, लेकिन जब दहशतगर्दों से लड़ने की बात आएगी, इस मुल्क की सरहदों की दिफा की बात आएगी, हमारे पास फौज के अलावा कोई इदारा भी नहीं है। ये जो बातें करते हैं कि फौज को कमजोर कर दो, दिफा को कमजोर कर दो, ये हकीकतन मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, मुल्क दुश्मन लोग हैं ये। मैं ये समझता हूं कि हमें एक दायरा बनाना चाहिए कि हमें किस हद तक इदारों के खिलाफ बात करनी है, किन चीजों को हमें, कई चीजों में वो गलत होंगे, हम डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि जंग हो रही है, भारत के जहाज आ रहे हैं, यहां पे मिसाइल मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं और हम अपनी फौज के पीछे लगे। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती है। जो भारत कर रहा है वो कम है, जो यहां दहशत कर रहे हैं वो कम है। ये जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, चैंपियन बनते हैं यहां पर, और काम वो कर रहे थे जो भारत भी नहीं कर रहा था। तो मैं तो समझता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो, मुझे नहीं पता हो सकता कि नहीं हो सकता, उनको शरीयत खत्म करो भाई, जिस मुल्क में जाकर रहना चाहते रहे, हमें नहीं चाहिए ऐसे पाकिस्तानी। ये कोई तरीका, कोई इंसानियत नहीं है। मैं एक सिर्फ बात, बड़ी सच्ची सी बात है, मेरी उम्र 52 साल हो गई, 53 साल होने वाली है, हो जाऊंगा इसी साल में। हमने 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 1965 की जंग के किस्से सुने, 71 की जंग के किस्से सुने। कोई कहता था पता नहीं ये कर दिया, हमें क्या पता, सुने भाई, ठीक है, जो कह रहा होगा सही कह रहा होगा। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान में जो नस्ल रह रही है, जिसमें मैं और आप सब शामिल हैं, हम खुशकिस्मत हैं
کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ دیکھ لی, اور جنگ بھی ایسی دیکھی کہ اب شاید جب تک زندہ رہیں گے یہ باتیں ہماری پاس ہوتی جائیں گی کہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اور ہم فخر سے بتائیں گے اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, پڑ پوتوں کو, جب تک زندہ رہیں گے کہ ہم نے جنگ دیکھی تھی اور یہ ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قابل فخر ہیں کہ ہمارا سر فخر سے اتنا بلند ہوا ہے کہ شاید کبھی بھی کسی اور موقع پر مجھے اتنا اطمینان, اتنا فخر کبھی محسوس نہیں ہوگا جتنا بھارت کا یہ حشر دیکھ کر ہوا ہے. اور یہاں نہیں, دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہیں, سب فخر اپنے سر فخر سے بلند کرتے پھرتے ہیں, اور بھارتی جو ہیں شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں, ہونا بھی چاہیے ان کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ایک بات میرے دوست نے کہی, وہ بالکل صحیح کہی, کہ بھارت میں تو وہ جو کراچی یا پتہ نہیں مختلف ناموں سے جو دکانیں ہوٹلیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہو رہے. اچھی بات ہے, حملے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے کاروبار میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دلی والی نہاری کوئی کھانے نہیں جا رہا ہے, یا بمبئی کی کوئی وہ جو ربڑی وہ کھانے نہیں جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں, اسی طرح کاروبار چل رہا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے قوموں کے مزاج کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں بھارت کو ہر چیز میں شکست دی ہے, وہاں پاکستانیوں نے اس چیز میں بھی شکست دی ہے کہ تم بہت ہی کم ظرف لوگ ہو. ظرف ہمارا تم سے بہت اعلیٰ ہے, ناموں سے فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں یہاں اتنے بے شمار لوگ ہیں, چل رہے ہیں, سب کاروبار ان کا ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کاروبار بڑھ بھی گیا اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نہ صرف یہ کہ پوری قوم ان کی مایوس ہے اس وقت, اور اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اور مایوس کرے ان کو. انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک ان کا ایک رول تھا, پہلے ماضی میں ہم کہتے تھے کہ بھارت نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیا ہے, پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے. پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا مان رہی ہے, اور بھارتی موقف کی اگر کوئی بات ہو جائے تو انگریزی بھی کہتی ہے کہ بکواس کر رہے ہیں. یہ مطلب دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, دنیا میں ہو رہی ہیں. سر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے میں یہ کچھ شعر میں نے لکھ لیے ہیں, مجھے یاد نہیں رہتے اس لیے مجبوری سے میں نے لکھ لیے ہیں, اور یہ پاکستانی فوج کے لیے ہیں اور احمد فراز کے ہیں. کچھ اہل ستم, کچھ اہل چشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل, اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. کس زام میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہیں, یہ خاک وطن ہے جان ہماری اور جان تو سب کو پیاری ہے.